سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسماكم بالمسلمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اب انشاءاللہ رمضان کے دنوں میں ہمارا موضوع مسلمان کہ قرآن اور حدیث میں مسلمان کا تعارف کیا کرائے. قرآن اور حدیث میں، قرآن حدیث کے آئینے میں ایک مسلمان شخص کی تصویر، شخصیت کیا ہے، مسلمان کیسا ہو. جس کا تعارف اللہ اور اللہ کے رسول نے کرایا، جو قرآن حدیث کے آئینے میں نظر آتا ہو، وہ مسلمان کیسا ہوتا ہے. اس کے مختلف پہلو ہیں. ایک مسلمان جو واقعی مسلمان ہوتا ہے، اس کا اپنے رب سے تعلق کیسے ہوتا ہے. ایک مسلمان اپنی ذات کا حق کتنا ادا کرتا ہے. ایک مسلمان کا تعلق وہ اپنے والدین سے کیسے ہے. ایک مسلمان کا اپنی بیوی سے برتاؤ کیسے ہے. ایک مسلمان کا اپنی اولاد کا تعلق کیسا ہے. ایک مسلمان کا اپنے اقرباء، رشتہ دار، ان کے ساتھ اس کے حقوق کا معاملہ کیسا. ایک مسلمان کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کیسا. اور ایک مسلمان کا اپنے بھائیوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ اور ایک مسلمان کا سوسائٹی میں کیا کردار رکھنا چاہیے. معاشرے میں اس کا صحت کیسا بڑھنا چاہیے. یہ ایک مسلمان شخصیت کے مختلف پہلو ہیں، اور ان پہلوؤں کے ذریعے قرآن حدیث سے مسلمان کا تعارف ہے. انہی پہلوؤں کی روشنی میں قرآن اور حدیث میں مسلمان کی شخصیت کی تصویر دادا بہت صحت مند ہے، نانا بہت صحت مند تھا، تو صحت وراثت بھی نہیں چل رہی. پوتا بھی دے اس کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ اس سے وہ غذا اچھی استعمال کی جائے، دوا اچھی استعمال ہے، پنیر بھی ہو، اور اس کی صحیح بحال وراثت ایسے نہیں چل رہا. اسلام بھی وراثت پہ نہیں چل رہا. یہ آبا و اجداد سے مسلمان ہے. یہ آج تم کیسے لو، یہ پیدائشی مسلمان ہے. یہ پتوں شماری میں مسلمان لکھا جاتا ہے. یہ سب مسلمانی میں بھی وراثت نہیں چلتی. اس کے لیے غذا کھانی پڑتی ہے، دوا کھانی پڑتی ہے، پرہیز کرنی پڑتی ہے، تب مسلمان رہتا ہے.
یہ تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ اگر صحت سے مضر چیزیں کھائی جائیں تو آدمی کی صحت خراب ہو جاتی ہے. پتہ نہیں آج مسلمان یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ اسلام کے متصادم زندگی گزاری جائے تو اسلام نہیں رہتا، مسلمان نہیں رہتا. یہ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ میں آتا. صحت کے معاملے میں تو بڑا حساس ہے، نہ صرف اپنی ذات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے بھی، کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اس کی صحت کے لیے مضر ہو اور اس کے لیے ہلاکت کا باعث ہو. لیکن آج یہ حساسیت اسلام کے بارے میں نہیں رہی ہے. اس پر آج مسلمان مطمئن نظر آتا ہے کہ بھائی آباء و اجداد نے کلمہ پڑھا دیا تھا، وہ وراثت میں چلا رہا. تو مسلمان کا تعارف ہے. کمزور تو ہم بھی بہت ہیں، لیکن جب ایک صحیح مسلمان کا تعارف سامنے آئے گا اور اس صاف اور شفاف آئینے میں میری تصویر نظر آئے گی تو مجھے اپنی خامیاں نظر آئیں گی. علاج کرانا آسان ہو جائے گا، توبہ اور استغفار کرنا آسان ہو جائے گا. مصیبت وہاں ہوتی ہے کہ بیمار بھی ہے اور اسے اپنے بیماری کا احساس بھی نہیں ہے. نہ واقفیت اتنی ہے کہ اسلام کے کنارے پہ کھڑا ہے اور سمجھتا ہے جنت کا ٹھیکیدار یہی ہے. اس سے اچھا مسلمان کوئی نہیں ہے. تو صحیح علم بھی مل جائے نا، صحیح علم بھی سامنے آ جائے کہ مسلمان ہوتا کیسا ہے، تو آدمی کے لیے راستہ ملتا ہے ندامت کا، شرمندگی کا، اپنی صحت بحال کرنے کا، اپنا علاج کرنے کا. دوا اور غذا سامنے آتی ہے تو علم ہی نہیں ہے. تو میرے عزیزوں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ علم سیکھنے کے لیے یہاں بٹھایا ہے. اس لیے ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے کوئی آدمی علم کا ایک باب سیکھ لے اور اس کے بالمقابل 1000 نفل بھی پڑھ لے تو اس کی نیکی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ صحیح علم بڑی چیز ہے. آج یہی نہیں ہے نا، صحیح علم ہی نہیں ہے. ہر شخص اپنی زندگی میں مطمئن ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نبی کی باتیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشادات سننے کے لیے یہاں بٹھایا ہے. پر ہم جو بیٹھے اس نیت ہی سے بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم دے دے، اور اس علم کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل نصیب فرمائے. بہت مبارک ہے پھر یہ بیٹھ، غیر معمولی ہے، غیر معمولی. ہمیشہ مسلمان اپنی زندگی سنوارنے کے لیے دنیا اور آخرت کی علم حاصل کیا کرتے تھے. آج مسلمان کچھ دنیا بنانے کے لیے تو کچھ سیکھتے ہیں، لیکن آخرت بنانے کے لیے کچھ نہیں سیکھتے. حالانکہ کہتے ہیں کہ دین دنیا ساتھ لے کے چلنا چاہیے، کہتے ہیں دین دنیا ساتھ لے کے چلنا چاہیے، لیکن جب یہ اپنی زندگی کا جائزہ لے تو پتہ لگے گا میاں دین کے لیے کتنا وقت دیتا ہے، دنیا کے لیے کتنا دیتا ہے. دنیا سیکھنے کے لیے اپنے بچوں کو کتنا بھیجتا ہے اور دین سیکھنے کے لیے اپنے بچوں کو کتنا بھیجتا ہے. کہتے ہیں دین دنیا ساتھ لے کے چلنی چاہیے. تو صحیح علم بڑی نعمت. تو ایک مسلمان کیسا ہوتا ہے، اس کا تعارف کیا ہے، اس کے مختلف پہلو ہیں. ہم سب سے پہلا پہلو دیکھتے ہیں اس کا اپنے رب سے تعلق کیسے ہوتا. اس کا اپنے رب سے تعلق کیسے ہوتا.
ایک مسلمان اپنے رب پر اعتماد کرتا، اپنے رب کی قدرت پہ یقین رکھتا، اس کی ذات پہ بھروسہ کرتا، اسباب دنیا اختیار کرتا ہے، لیکن چونکہ بھروسہ اس ذات پہ ہے تو مدد اسی سے مانگتا رہتا، قدم قدم پہ زندگی کے اسباب اختیار کرتا ہے، لیکن چونکہ بھروسہ اس پہ ہے رجوع اس کی طرف کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے بسم اللہ، کبھی کہتا ہے الحمدللہ، کبھی صدقہ دے کر اس کی طرف رجوع کرتا ہے، کبھی نفل پڑھ کے رجوع کرتا ہے، کبھی خود دعا کر کے، کبھی کسی سے دعا کرا کے، بھروسہ اس پہ ہے، کرے گا وہی۔ ایک مسلمان کا اپنے رب سے تعلق بڑا مضبوط ہوتا، یہ قدرت کے نقشے جب وہ دیکھتا ہے نا، زمین و آسمان کا یہ سارا نظام، تو اس کا اپنے اللہ سے تعلق اور اس ذات پہ یقین اور اس ذات پہ بھروسہ اور بڑھتا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل مند وہ لوگوں کے لیے اس کائنات کے اس نظام میں بڑی نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی، تو اس کی قدرت کا یقین اور بڑھ جاتا۔ قدیر تو وہ ہے، قہار تو وہ ہے، عزیز تو وہ ہے، کہ صدیاں گزر گئی اس نظام میں فرق نہیں آیا، یہ اس کا اپنے اللہ سے تعلق ہو، اور اس کی برکت ہوتی ہے کہ ایک سچا مسلمان اپنے رب کا فرما بردار ہوتا، جلوت میں بھی، مجمع میں بھی، اور خلوت میں بھی، اس کے حقوق کی تعمیل کرنے والا ایک مسلمان ہوتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، ایک مسلمان صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہو سکتا، ایک مومن صحیح معنی میں ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے بھائی ایک مسلمان کیسا ہوتا ہے کہ جس کی ہر خواہش اور ہر چاہت اللہ کے حکموں کے تابع ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس کی ایمان کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی خواہش اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فلا وربک لا یؤمنون، قسم ہے تیرے رب کی یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں جب تک کہ یہ اپنے معاملات میں فیصل اللہ کو نہ بنائے۔ یہ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہے۔ ایک واقعہ ہوا، ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان آپس میں جھگڑا ہوا۔ منافق لبادے میں مسلمان تھا، بے روپیہ تھا، مسلمان کہلایا کرتا تھا۔ یہ دونوں اپنا معاملہ لے کے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں فرما دیا، حق اس کا تھا۔ اور بے روپیہ جو نام کا مسلمان تھا اس نے کہا عمر کے پاس چلتے، کہ عمر یہودی کا نام سنتے ہی فیصلہ میرے حق میں کر دیں گے۔ عمر کے پاس گئے فیصلہ لے کر، تو عمر سن لیا فیصلہ، بات سن لی، مقدمہ سن لیا۔ یہودی کہنے لگے ایک بات فیصلہ کرنے سے پہلے بتا دوں
کہ تمہارے نبی نے فیصلہ میرے حق میں کیا ہے، یہ سن لو۔ عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، تلوار لائی اور اس تلوار سے وہ نام نہاد مسلمان کی گردن کاٹ دی۔ بڑا شور ہوا مدینہ میں کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ تو اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، قسم ہے تیرے رب کی یہ ایمان والے نہیں ہے۔ ایمان والا تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم کے سامنے سرخم تسلیم کرتا ہے، نبی کے فیصلے کے سامنے سرخم تسلیم کرتا ہے۔ اب مسلمان ذرا دیکھے اپنی عملی زندگی میں وہ اللہ کے حکم کے سامنے کتنا سرخم تسلیم کرتا ہے، کتنا اللہ کے حکم کو تسلیم کرتا ہے، کتنے اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے۔ لیکن سرکاری کاغذات میں مسلمان ہے، مردم شماری میں مسلمان ہے، ایک صحت مند مسلمان کیسے ہوتا ہے، اس کا اللہ سے کیا تعلق ہوتا ہے؟ دونوں باتیں میں نے آپ کو بتائیں، ایک اللہ کا ارشاد ہے اور ایک نبی کا ارشاد ہے۔ اللہ کے ارشاد میں، نبی کے ارشاد کے آئینے میں دیکھیے آج مسلمان کہاں کھڑا ہے اور ہم کہاں کھڑے۔ مسلمان تو ایسا ہوتا، تو ایک مسلمان کا اپنے اللہ سے تعلق کیسے ہو، اور ایک مسلمان اللہ کے معاملے میں کیسا حساس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اس پہ ذمہ داری ڈالی ہے وہ اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے پوری کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر نگہبان سے باز پرس ہوگی، یعنی ہر ایک کے ماتحت کچھ رعایا ہوتی ہے، بادشاہ کے تحت بھی رعایا ہوتی ہے، سردار کے تحت بھی رعایا ہوتی ہے، قوم کے ذمہ دار کے ساتھ نیچے بھی رعایا ہوتی ہے، باپ کے نیچے بھی رعایا ہوتی ہے، سردار جسے کہیں کہ صاحب کے نیچے بھی رعایا ہوتی ہے، کچھ نیچے ماننے والے اس کے ہوتے۔ تو ایک مسلمان اللہ کے معاملے میں اپنی ذمہ داری کو کتنا پورا کر رہا ہے، کتنا اسے خیال ہے کہ اللہ نے مجھے ذمہ دار بنایا ہے اور میں اللہ کا طرف سے ایک ذمہ دار ہوں، مجھ سے پوچھ ہوگی۔ ایک دفتر کا ذمہ دار ہوتا ہے، ایک فیکٹری کا ذمہ دار ہوتا ہے، کارخانے کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس سے بات پرس ہوتی ہے، اور ایک مسلمان پر اللہ کریم نے ذمہ داری ڈالی ہے کہ تم میرے نائب ہو اور تم نے اپنے ماتحتوں میں میرے حکم کی تعمیل دیکھنی ہے کہ کتنا میرا حکم پورا ہو رہا ہے۔ اس ذمہ داری کا تمہیں احساس کتنا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ باز پرس بھی ہو۔ اسی طرح ایک مسلمان کا اللہ سے تعلق بہی مانا کہ راضٍ بقضاء اللہ وقدری، ایک سچا مسلمان وہ ہمیشہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا کہ مسلمان کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اور یہ مسلمان ہر حال میں خیر ہی میں ہے، بھلائی ہی کے اندر ہے۔ ان اطاعہ سراء شکر فکان خیر لہ، وَإِنْ أَصَابَهُ ضَرَّاء صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اگر اس کے پاس خوشحالی آ جائے اور اللہ کی نعمتیں آ جائیں اور اس میں اللہ کا شکر ادا کرے تب بھی یہ خیر کی حالت میں ہے، اور اگر اس پر کوئی ابتلاء، آزمائش، امتحان آ جائے اور اس ابتلاء اور آزمائش میں اسے اللہ کا فیصلہ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے اور اللہ کی اس تقدیر پہ راضی ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کوئی گھاٹا نہیں،
چاہے ساری زندگی بستر پر بیمار رہے، اس سے کوئی گھاٹا نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں بہت کمائی کر رہا ہے۔ تو مومن کی ایک شان ہے، صحت مند مومن کی، کہ وہ ہر حال میں اللہ کے فیصلے پہ راضی رہتا، اور یہ اتنا بڑا انعام ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اتنا بڑا انعام ملتا ہے جب آدمی یہ دنیا سے جانے لگتا ہے تو فرشتے اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے اور اسے خوشخبری سناتے اور کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، چل اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس لیے کہ تو ہمیشہ اللہ سے راضی رہا ہے، اللہ بھی تجھ سے راضی ہے، تو نے کبھی اللہ سے شکوہ شکایت نہیں کی، تو اللہ کے فیصلے میں کبھی دل و جان سے ناراض نہیں ہوا، تو اللہ سے راضی ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے، راضیۃ مرضیہ۔ آج تیرا استقبال ہے، آج تیرا شاندار استقبال ہے، فادخلی فی عبادی، آ میرے خاص بندوں میں آ جا، آجا میری جنت میں آ جا۔ یہ وہ خوشخبری ہے جب انسان اس دنیا کو چھوڑ رہا ہوتا ہے، کتنا نازک وقت ہوتا ہے، کتنی مشکل گھڑی ہوتی ہے، لیکن جس شخص کو اللہ یہ ایمان کی حقیقت نصیب فرما دے کہ وہ اللہ کے ہر فیصلے پہ دل و جان سے راضی ہو، اللہ کا فیصلہ ہے، ڈاکٹر میرا پیٹ کاٹے اور سینے سے دل نکالے، میں اس کے فیصلے پہ راضی ہوتا ہوں اور اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور اچھی بھاری بھرکم فیس بھی دیتا ہوں، کیوں؟ مجھے اس کے علم پہ اعتماد ہے نا بھائی، مجھے اس کے علم پہ اعتماد ہے، اس کی شفقت اور خیرخواہی پہ اعتماد ہے، تبھی تو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، ایک سچے مومن کو اللہ کے علم پہ اعتماد ہوتا، اللہ کی شفقت پہ اعتماد ہوتا ہے، اللہ کی حکمت پہ اعتماد ہوتا ہے، اللہ کے پیار پہ اعتماد ہوتا ہے، اس لیے ایک سچا مسلمان اللہ کے ہر فیصلے پہ دل و جان سے راضی رہتا، یہ ہے مسلمان۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے، اللہ کریم ہمیں ایسا بنا دے، اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نستغفر الله ونتوب إليك، نستغفر الله ونتوب إليك،